اکثر نوجوان ہمیں لگتا ہے کہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، شاید وہ ہمت نہیں کر پا رہے کہ فون پر منگے تر سے بات کر لیں، اس لیے کہ تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ایک دوسرے کی عادات کا پتہ لگ جائے، مزاج کا پتہ لگ جائے. تو اس کی کوئی اجازت ہے شرعی طور پر؟ لیکن جب کسی خاتون سے منگنی ہوتی ہے تو یہ منگنی نکاح کا وعدہ ہے، نکاح نہیں ہے. اور جب تک نکاح کا وعدہ ہے تب تک وہ نامحرم ہی ہے. صحیح. اب یہ سوچ کے بھی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو یہ انڈرسٹینڈنگ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ ذرا غور کریں کہ جب آپ اس سے بات کرتے ہیں نا تو خود 10 تکلفات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. آپ بھی ہر چیز اس سے شیئر نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں کھل کر اسی وقت سامنے آتی ہیں جب نکاح ہو جاتا ہے اور ایک گھر میں ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی. انڈرسٹینڈنگ اصل اسی وقت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا مزاج اسی وقت سمجھ میں آتا ہے. تو جب آپ سوچیں نا کہ جب آپ خود جو ہے خود تکلفات کے اندر ہیں تو کیا وہ سامنے جو خاتون ہیں وہ تکلفات سے باہر آ جائیں گی؟ کیا وہ سارا اپنا مزاج ظاہر کر دیں گی؟ اور پھر اس کے اندر بعض اوقات ہوتا بھی ہے، نوجوانوں کو نقصان بھی ہوتا ہے اس کے اندر کہ میسج پر جب بات کرتے ہیں نا منگنی کے دوران تو تارے توڑ کر لانے کی باتیں کرتے ہیں. بالکل. پھر جو ہے وہ اگر زوجہ یہ کہہ دینا کہ جا کے درخت سے ناریل توڑ کے آؤ تو وہ بھی ہمت نہیں کرتے، تو پھر بعد میں تانے ملتے ہیں کہ آپ بدل گئے. تو شرعی طور پر بھی جائز نہیں ہے، اور یہ جو سوچ ہے نا اس سوچ کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے. بہت کیونکہ آپ جب سامنے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا مزاج سمجھ جاؤں تو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو خود تکلفات کے اندر ہوگی اور پھر بعد میں تانے آپ کو الگ سننے پڑیں گے. تو اس سے عافیت یہ ہے کہ بعد میں ہی جو جب نکاح ہو جائے اس کے بعد ہی گفتگو کریں، اور نکاح کے بعد بھی خصوصی طور پر جب رخصتی ہو جائے نا تو بہتر یہ کہ اسی وقت پھر آپ جو آپس کے گفتگو کے معاملات ہیں، مزاج سمجھنے کے معاملات ہیں، اسی وقت کریں. بالکل آپ نے بجا فرمایا حضرت. بلکہ ہم لوگ معاشرے میں ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بھائی جو معاشقہ تھا وہ تو 2 سال تک چلتا رہا، بڑی پیار محبت تھی اور کیا خوبصورت انڈرسٹینڈنگ میسیجز پہ تھی اور فون کالز پہ تھی، مگر جیسے شادی ہوئی تو 2 ہفتے شادی چلی، اس کے بعد خلا ہو گئی. اور یار یہ کیا ہوا؟ مطلب وہی والی بات ہے کہ جو 2 سال میں جو ذہن میں سارا بنا ہوا تھا نا، حقیقت میں جب حقیقت کی دنیا میں جب آئے نا تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو اس کے بالکل برعکس نکلا ہے یا اس کے مطابق نہیں نکلا، تو پھر نہیں بن پائی. ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. 2 دن میں پھر یہ شادی نہیں چل پاتی. ہائے 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 ہائے. تو پھر وہی والی بات ہے کہ شریعت میں برکت، شریعت میں برکت ہے، شریعت کو فالو کرنا چاہیے. بہت خوبصورت بات ہے. نوجوانوں تھوڑا سا خیال کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا آپ کے حق میں، ہمارے حق میں. نکاح سے پہلے آپس میں گفتگو کرنا، آپس میں یہ روابط رکھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور کئی اس طرح کے اپنی لا علمی کی وجہ سے یا جہالت کہہ لیں اسے یا کسی اور بنیاد پر وہ اپنے یہ روابط رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے بھی خطرناک ہی نکلتے ہیں. اور ایسوں کے بعد اوقات نہ نکاح ہو پاتے ہیں، نہ رخصتی کے کوئی مراحل معاملات ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہی ایک شریعت کے خلاف کام کیا، آپس میں گفتگو اور یہ طرح طرح کے معاملات، اور انہیں لڑائی جھگڑوں میں یہ رہ جاتے ہیں. تو بہرحال نکاح نہیں ہوا تو وہ اجنبی ہے، چاہے منگنی بھی ہو چکی ہو لیکن وہ اجنبی ہے، اور اس وقت وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں. ان کا آپس میں دوستی لگا لینا، بات چیت کرنا، گپے لگاتے رہنا، اور یہ اس کی قطعاً بالکل جو ہے وہ شریعت میں اجازت نہیں ہے. لہذا ایسے تمام افراد جو اس طرح کی دوستیاں قائم کر لیتے ہیں یا منگنی کے بعد نکاح سے پہلے اس طرح کے معاملات وہ کرتے ہیں تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اور انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ میرا مسئلہ بتائیں، میری شادی لگ گئی ہے لیکن لڑکا مجھ سے بات کرتا ہے، شادی بھی ہوئی نہیں ہے، لگ گئی ہے، یعنی رشتہ ہو گیا ہے، پکا ہو گیا ہے، اور میں نہیں چاہتی بات کرنا لیکن مجبوری بن گئی ہے. گھر والے بولنے لگتے ہیں، بولتے ہیں بات کرو، مجھے بتائیں، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں سارے گناہوں سے، اور میں نے توبہ کی بھی ہے لیکن یہ بہت مجبوری میں پڑ گئی ہوں، تو ایسی حالت میں اگر میں مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو شروع سے ہی بات نہیں کرنا چاہیے تھی. اب جب آپ نے بات کرنا شروع کر دی، بات ہونے لگی، تو پھر آپ کو یہ احساس ہوا کہ یار بات کر دینا چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، احساس ہوا، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو شروع سے ہی بات نہیں کرنا چاہیے تھی. اور یہ ایک عجیب حالت ہو گئی ہے آج ہم مسلمانوں کی کہ ہم اپنی بچیوں کو، ماں باپ خود اپنی بچیوں کو، ابھی نکاح نہیں ہوا، ابھی شادی نہیں ہوئی، خود اپنی بچیوں کو کہتے ہیں بات کرو. کتنی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے. بھئی اگر آپ کو اتنا ہی محبت آ رہی ہے اپنے ہونے والے داماد پر تو نکاح کرا دو نا یار، نکاح کرا دو. آپ پکے کے ٹائم ہی نکاح کرا دو، وہیں 4 لوگوں کی موجودگی میں بٹھا کے کہ بھئی نکاح ہو گیا، اب کتنی بات کرو. یہ جو ماں باپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بچی سے، لڑکی سے خود کہتے ہیں کہ بیٹا بات کرو، زبردستی بات کرواتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے.
بہت بڑا گناہ ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جتنی بھی حرام کاری ہو رہی ہے نا, اس کا گناہ اس لڑکی پر کم پڑے گا لیکن ماں باپ پر زیادہ پڑے گا, کیونکہ ایسے بہت سارے گھر ہیں کہ رشتہ ہو گیا, اب لڑکی سے ماں باپ خود کہتے ہیں بیٹا اس سے بات کرو, اس سے بات کرو. بھائی نکاح کے بغیر جب تک نکاح نہیں ہو رہا ہے, جب تک نکاح نہیں ہوا, یہ سب کا سب حرام گناہ ہو رہا ہے, سب کا سب حرام گناہ ہو رہا ہے. اور یہ رشتہ ہو جانا, پکا ہو جانا, یہ سب چیزیں ہیں لیکن نکاح تو نہیں ہوا. اگر آپ اتنا ہی چاہتے ہیں کہ صاحب بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ بنی رہے تو آپ لڑکے لڑکی کا نکاح کرا دو, جب پکا ہو اسی درمیان آپ نکاح بھی کرا دو, کیا دقت جا رہی ہے. لیکن نکاح نہیں کرائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ لڑکا لڑکی سے باتیں کرتا رہتا ہے اور یہ بات کا سلسلہ بہت آگے تک جاتا ہے, یہاں تک کہ شادیاں پھر ٹوٹ جاتی ہیں, پھر اس لڑکی کے لیے وبال جان بن جاتا ہے, پھر اس لڑکی کے دوسرے رشتے نہیں آتے ہیں. اسی لیے میری بہن, اب جو بھی آپ نے کیا وہ تو غلط کیا, آپ کو شروع سے ہی بات نہیں کرنا چاہیے تھی. اب چونکہ آپ بات کرتی ہیں اور اگر آپ بات کرنا بند کر دیتی ہیں تو گھر والے آپ سے بولتے ہیں, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دھیرے دھیرے بات کو ختم کر دیں. ایک دم سے بات ختم کریں گی تو ایک پرابلم سی کریٹ ہو جائے گی. بس یہ ہے کہ آپ زیادہ اس سے کھل کر بات نہ کریں, زیادہ پیار محبت کی باتیں نہ کریں, بس سمپل سی بات کریں اور بول دیں, اپنے گھر والوں سے بول دیں کہ یہ گناہ ہے. آپ صاف صاف لفظوں میں اپنے گھر والوں کو بولیں, میری یہ کلپ دکھا کے بتائیں کہ یہ گناہ ہے, نکاح کے بغیر لڑکا لڑکی کا باتیں کرنا یہ گناہ ہے. پھر اس کو ماں باپ اپنی بچی سے کہہ کر کروائیں تو یہ تو بہت ہی بڑی بے شرمی اور بےغیرتی کی بات ہے. اس سے بچنا چاہیے اور ماں باپوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی سے کیا کرا رہے ہیں اور کتنا بڑا لعنت والا کام کرا رہے ہیں. ایسے گھر میں کبھی خیر و برکت نہیں آ سکتی ہے, اسی لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو ہوتا ہے کہ لڑکی خود کر رہی ہے, یہ گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے, لیکن ماں باپ بڑے گھر کے خود کرا رہے ہوں, اس گھر کا کلچر, اس گھر کی تہذیب کیا ہو جائے گی اور اس گھر میں کیسی بے شرمی بے حیائیاں آگے چل کے عام ہو جائیں گی, ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے بچنا چاہیے. لیکن آپ جب توبہ کرتی ہیں اور آپ اس سے بچنا بھی چاہتی ہیں تو جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں. پیرنٹس سے کہیں, اس لڑکے سے بھی کہیں کہ بھائی دیکھو جو بھی کچھ ہوا وہ ہوا اور آپ گناہ کے راستے سے میں بچنے کی کوشش کر رہی ہوں, جب تک نکاح نہیں ہوگا میں آپ سے بات نہیں کر سکتی. ہاں اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کروا لیں, میرے گھر والوں سے بات کریں, نکاح کروا لیں, میں آپ سے بات کر لوں گی. آپ بات بند کر دیں, کلیئرلی بول دیں, 2 لفظوں میں صاف بول دیں. اب جو آپ نے کیا اس کے بارے میں کہیں گے پہلے کیوں کر لی, تو آپ بول دیں پہلے مجھے ریلائز نہیں ہوا تھا, اب مجھے ریلائز ہو گیا ہے اور میں گناہ سے بچنا چاہتی ہوں. کلیئر بولیں, گناہوں سے بچیں. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, ایسا کہنا ماننا ماں باپ کا جس سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, ایسا کہنا ماننا ہسبینڈ کا جس سے نافرمانی ہو رہی ہو, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی لیے آپ بول دیں. اور اس حالت میں اگر آپ مر جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, اللہ آپ کو توبہ کے ساتھ ہی اٹھائے گا, کیونکہ آپ سچے دل سے توبہ کر رہی ہیں اور اس گناہ سے بچنا بھی چاہتی ہیں. اب ایک گناہ بھی اس طریقے سے ضرورت بن گیا کہ آپ اجین میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اندور میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اور شہروں میں دیکھ سکتے ہیں. ایک بچی کا رشتہ کسی بچے کے ساتھ ہوا, انگیجمنٹ ہوا, ابھی رشتہ طے ہوا, نکاح نہیں ہوا. رشتہ طے ہوا ہے, نکاح نہیں ہوا. لیکن ہوتا کیا ہے, بچی مستقبل میں ہونے والی ساس کے گھر پہنچتی ہے تو ہونے والا شوہر ہوا نہیں ہے, ہونے والا شوہر اس کے ساتھ بیٹھتا ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, ماں بھی دیکھ رہی ہے, باپ بھی دیکھ رہا ہے, موقع دیا جاتا ہے اکیلے بیٹھنے کا, بات چیت کرنے کا, گھومنے گھامنے کا. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آج سے 50 سال پہلے یہ معاملہ تھا؟ آج سے 50 سال پہلے کیا کوئی ماں یہ گوارا کرتی تھی کہ اس کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ بات کرے؟ کیا کوئی باپ یہ گوارا کرتا تھا کہ اس کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ بات کرے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتاؤ, آج کے دور کے اندر اگر کسی ماں سے کہا جائے نکاح نہیں ہوا, بچی کو ملنے مت دو, ارے انڈرسٹینڈنگ کرنے دو, ایک دوسرے کو سمجھنے دو, اس طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو بات کی زندگی آرام سے گزرے گی. العیاذ باللہ, خدا کا قانون اور مصطفیٰ کا قانون جتنا بہتر ہے تمہاری فکر اتنی بہتر نہیں ہو سکتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کیا فکری انقلاب, فکری تبدیلی نہیں ہے, یہ فکری دیوالیہ پن نہیں ہے. کل تک گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑا جاتا تھا اور آج کل گناہ کو ضرورت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے.
آج اس سے کوئی محفوظ نہیں.